بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن موجم الاوسط للطبرانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن کا آئینہ ہے۔ خادم رسول انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے۔ یہ حدیث بڑی ہی مختصر مگر بہت ہی جامع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینے کی مانند قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں تعلیم و تربیت سے متعلق ایک اہم نقطہ موجود ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کو سمجھانے اور اسے ذہن نشین کرانے کے لیے تشبیہ کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ اور یہ امر مسلم ہے کہ پیچیدہ اور الجھے ہوئے مسائل اگر مثال اور تشبیہ کے ذریعے بیان کیے جائیں تو یہ بآسانی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہر فن کے اصول اور قواعد و ضوابط کی کتابیں مثالوں سے بھری پڑی ہوتی ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشبیہ کا سب سے اعلیٰ اسلوب اختیار کیا ہے، کیونکہ یہاں ادائے شبیہ اور وجہ شبیہ دونوں محذوف ہیں، اور فن بلاغت میں ایسی تشبیہ کو تشبیہ بلیغ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ شبہ کو مبہم رکھ کر مومن کو تمام ممکنہ امور میں مشابہت کی حد المقدور۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آئینے کی جو صفات ہیں، جو خصوصیات ہیں، ان کا پتہ لگائیں اور انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ جب ہم آئینے کی خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں تو کئی امور ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایک شخص جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے چہرے پر کوئی گندگی دیکھتا ہے تو وہ قطعاً یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ اپنے چہرے پر پلیدگی باقی رکھے، بلکہ وہ فوراً اسے زائل کرتا ہے۔ تو ایک مومن کو بھی یہ چاہیے کہ جب وہ کسی مومن کے اندر کوئی کمی دیکھتا ہے تو اسے اپنا آئینہ سمجھتے ہوئے اس کی کمی کو اپنی کمی سمجھے اور اسے زائل کرنے کی فوراً کوشش کرے۔ دوسری بات یہ کہ آئینے کے سامنے ایک فقیر کھڑا ہو، بادشاہ کھڑا ہو، یہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے اور بے خوف و خطر حقیقت کا اظہار کرتا ہے۔ ایک مومن کو بھی دوسرے مومن کے تئیں اسی آئینے کی طرح بے باک ہونا چاہیے، اور کسی شخصیت سے مرعوب ہو کر اسے منکر کی آزادی نہیں دینی چاہیے۔ تیسرے یہ کہ آئینہ تبھی کچھ بولتا ہے جب آپ اس سے کچھ پوچھتے ہیں، بغیر پوچھے وہ کسی چیز کی شہادت نہیں دیتا۔ ایک مومن کو بھی چاہیے کہ وہ اسی وقت شہادت دے جب اس سے شہادت طلب کی جا رہی ہو۔ چوتھی بات یہ کہ آئینہ منہ کی بات منہ پہ کہتا ہے، دل میں کچھ نہیں رکھتا۔ ایک مومن کو بھی چاہیے کہ کسی مومن کو تنبیہ کرنے کے بعد دل میں اس کے خلاف کوئی کینہ، کوئی بغاوت نہ رکھے۔ پانچویں چیز کہ آئینہ اسی وقت گویا ہوتا ہے، اسی وقت بولتا ہے جب آپ اس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ ایک مومن کو بھی اس وقت بولنا چاہیے جب کوئی اس کی بات سننے والا اور سمجھنے والا ہو، یعنی موقع و محل اور اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ چھٹے یہ کہ آئینہ اسی وقت تک گویا رہتا ہے جب تک آپ اس سے مخاطب رہتے ہیں۔ ایک مومن کو بھی یہ چاہیے کہ جب تک لوگوں کے اندر اس کی بات سننے کی خواہش ہو تب تک وہ گفتگو جاری رکھے، اور جب لوگ اکتا جائیں تو وہ اپنی بات ختم کر دے۔ ساتواں، آئینہ آپ کی بات آپ ہی کو بتاتا ہے، پیٹھ پیچھے کسی اور سے نہیں کہتا۔ ایک مومن کو بھی چاہیے کہ اپنے بھائی کی برائی اسی کے سامنے پیش کرے، پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرے یا مجلس میں بیٹھ کر اس کی برائی نہ کرے۔ آٹھویں یہ کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک مومن کو بھی ایک مومن کے تعلق سے متعلق ہمیشہ سچی بات ہی کہنی چاہیے۔ نویں یہ کہ آئینہ اچھائیاں اور برائیاں دونوں بیان کرتا ہے، کسی ایک پر اکتفا نہیں کرتا۔ ایک مومن کو بھی یہ چاہیے کہ جب کسی شخصیت وغیرہ پر تبصرہ کرے تو دونوں پہلو سامنے رکھ دے۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ آئینہ جو ہے یہ ہر چیز کو اس کی اصل مقدار اور کیفیت میں پیش کرتا ہے، مبالغہ یا تنقیص نہیں کرتا۔ مثلا آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کے چہرے پر
دو داغ ہیں تو آئینہ صرف دو داغ ہی بتائے گا، کمی یا زیادتی نہیں کرے گا۔ ایک مومن کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ایک مومن کے حوالے سے کسی قسم کی مبالغہ آرائی یا تنقیص سے باز رہے۔ یہ تو تھیں آئینے کی چند خصوصیات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ان کے تقاضے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر آئینے کی صفات پیدا کر دے اور ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینے کے مثل بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔